يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أو كما قال عليه الصلاة: لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان. وقال تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ دونوں مہینے ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کو جاری کر دیا کہ وہ ہر سال اس کو یاد کرے اور عید کے طور پر اس کو منائے۔ پھر اس کے بعد محرم الحرام میں امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم قربانی جس نے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دیا، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دی۔ یہ دو مہینے ان دو بڑی قربانیوں سے مشہور ہے۔ تو ان دو مہینوں میں ایک اور دو قربانیاں بھی ہے جو عام طور پر ظاہر نہیں کی جاتی۔ ذوالحجہ میں جو قربانی ہے 18 تاریخ جس کی کل گزر چکی، آج 19 ذی الحجہ ہے۔ 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنی زندگیوں کو پیش کیا۔ اور ایک ہفتہ گزرتا ہے یکم محرم الحرام، جہاں ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، وہ بھی قربانی کے دن سے۔ وہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ان دنوں کو یاد رکھنا، ان ایام کو منانا، ان کے یوم پر ایصال ثواب کرنا، یہ اہل سنت والجماعت میں ایک قدیم عمل ہے۔ اس کو تسلسل کے ساتھ جاری بھی رکھنا چاہیے۔ جنہیں پتہ تھا انہوں نے کل فاتحہ دلائی، جنہیں پتہ نہیں ہے آج جمعہ کے دن بہت سارے گھروں میں فاتحہ ہوتی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر بھی آپ ان کو ایصال ثواب کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ہم ہر جمعہ کے خطبے میں حضرت عثمان کا نام سنتے ہیں تو آپ کے القابات کو بھی سنتے ہیں۔ ان القابات میں آپ کا ایک لقب جامع القرآن بھی ہے، کامل الحیاء والایمان بھی ہے، ذی النورین والبرہان بھی ہے، اور غنی بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ بڑے واقعات آپ کے مشہور ہیں، لیکن حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ اشخاص کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں۔ بہت ساروں کو ملی، لیکن 10 خاص کر دیے گئے۔ عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ 10 صحابی جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دی۔ ان میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل، اور 4 خلفائے راشدین مشہور ہے، اسلام کے 4 جو بڑے خلیفہ گزرے، جس کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد 30 سال تک خلافت چلے گی، اس کے بعد حکومت کا دور آئے گا۔ ان 30 سالوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ پھر اجلہ صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عثمان نے جنت کو خریدا،
یہ فضیلت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ وہ کیسے خریدا؟ ایک مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہے، قحط کے ایام ہے۔ اب پتہ ہوتا ہے کہ عرب کے علاقوں میں پانی بہت دور دور تک نہیں ملتا۔ ایک کنواں تھا یہودی کے پاس، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ اگر تو یہ کنواں مجھ کو دیتا ہے تو میں تجھے جنت میں اس کے بدلے میں ایک نہر دوں گا، اس کنویں کے بدلے میں جنت میں تجھے ایک نہر دوں گا۔ وہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ میں یہ جو میرا کنواں ہے یہ میرا ذریعہ معاش ہے، میں اس سے پانی بیچتا ہوں، کماتا ہوں تو اپنے گھر والوں کو اس سے پالتا ہوں، میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آئے۔ صحابہ کرام کو جب یہ بات پتہ چلی، بات چلتے چلتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری اس یہودی کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ کیا کنواں بیچتا ہے؟ اس نے کہا کہ بیچوں گا مگر حصے داری پر، آدھا میرا ہوگا آدھا آپ کا ہوگا، ایک دن آپ استعمال کریں گے ایک دن میں استعمال کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پرائز معلوم کیا، ریٹ معلوم کیا، اور اس سے زیادہ قیمت اس کنویں کے مالک کو دی، دے کر کہا کہ ایک دن تو استعمال کرنا ایک دن میں استعمال کروں گا۔ اور سارے مدینے والوں تک یہ بات پہنچا دی کہ جس دن عثمان غنی کا دن ہوگا فری میں پانی لے جائے، جتنا چاہتے ہی لے جائے، کوئی اس کے بدلے میں معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ اعلان ہو گیا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ فلاں شخص سے اگر وہ کنواں دے دیتا ہے تو اس کنویں کے بدلے جنت میں اس کو ایک نہر دیں گے۔ حبیب پاک نے فرمایا، ہاں میں نے اس سے کہا۔ یا رسول اللہ، اگر میں وہ کنواں لے لوں تو کیا آپ اس کے بدلے مجھے بھی جنت میں نہر دیں گے؟ حبیب پاک نے فرمایا کہ ہاں عثمان دوں گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور میں نے اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف بھی کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اسی طرح جیش عسرت کے موقع پر، جنگ کا موقع تھا، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سامنے جمع ہے، اس وقت بھی قحط کا عالم ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بھوک پیاس کے عالم میں صحابہ کرام ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنگ کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے، کون اس میں اپنا حصہ لے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 لوگوں کی طرف سے میں گھوڑے اور اس پر بچھانے والے، اس کا جو سامان ہوتا ہے گھوڑے کو تیار کرنے والا وہ، اور جو اس پر سوار ہوگا اس کے لیے جو سامان کی ضرورت ہے وہ، اور جنگ میں جا کر آنے تک جتنا اس کا خرچہ ہوگا میں اس کا اٹھانے کے لیے تیار ہوں، 100 لوگوں کا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد حبیب پاک اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو اس جنگ میں حصہ لے گا؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پھر میں 100 لوگوں کے لیے اور 100 لوگوں کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیسری مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہوتا ہے کہ کون ہے جو جنگ کے سامان کے لیے حصہ لے گا؟ حضرت عثمان پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہو کر سامان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اور 100 لوگوں کا سامان میں پیش کروں گا۔ چوتھی مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ اعلان نہ کرے، آپ بس حکم دے، آپ کے حکم کے لیے عثمان کی ساری زندگی حاضر ہے۔ عثمان کا جو سب کچھ ہے، جتنا مال عثمان کے پاس ہے، وہ سارا کا سارا آپ ہی کی بدولت تو ہے، آپ بس حکم کرے، آپ اعلان نہ کرے، جتنے لوگ جائیں گے، جتنوں کو جتنے دن کا سامان لگے گا، کھانے پینے ان کی ضرورت کی تمام اشیاء عثمان اپنے خرچ سے اٹھائے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا معاملہ تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جو جنت البقیع کی آج زمین ہے، مدینہ منورہ کا جو سب سے مشہور قبرستان ہے، وہ زمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہے۔ ایک مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی تشریف لا رہے تھے، آپ نے اس زمین کو دیکھا اور دیکھ کر آ کر صحابہ کرام کے مجمع میں عرض کیا کہ وہ بڑی خوبصورت زمین ہے، بڑی اچھی زمین ہے، کھلی زمین ہے، اگر وہ ہم کو مل جائے تو جو صحابہ کرام یہاں پر مسجد نبوی کو آتے ہیں ان کے لیے گھوڑے وغیرہ رکھنے کے لیے وہ زمین کام میں آئے گی۔ حضرت عثمان نے جب یہ سنا تو فوراً دوڑے دوڑے آپ اس زمین کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اس زمین کا جو معاملہ تھا اس کو طے کیا
طے کرنے کے بعد اس کو پیسے دے کر وہ زمین خرید لی، اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت عثمان آئے اور آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین جو آپ کو پسند آئی تھی عثمان نے خرید لی اور مسلمانوں کے لیے اس زمین کو وقف کر دیا ہے۔ یہ جذبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا۔ پھر آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے، جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، جس کو سینوں سے ہم لگاتے ہیں، اس قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کیونکہ جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دور تھا اس وقت قرآن لکڑیوں کے، جھاڑوں کے، درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں اس پر یا کھجور کی چھالوں پر اس وقت رکھا کرتے تھے۔ اس وقت ایسا سسٹم نہیں تھا، نہ پیپر کا دور تھا، نہ اس میں پرنٹنگ کا اس وقت آغاز ہوا تھا، تو ہاتھوں سے ان کاغذوں پر، ان پتوں پر لکھ کر قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع قرآن کا آغاز ہوا۔ قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کسی کے پاس ایک سورہ ہے تو کسی کے پاس ایک آیت ہے، کسی کے پاس 2 آیتیں ہیں، سب کو جمع کر کے ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اور یہ کام چلتے چلتے حضرت عمر کے دور میں بھی یہ کام ہوا اور حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ کام ہوا۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ کام مکمل ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن 7 الگ الگ لہجوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن سے دلچسپی ہے، اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پر قاریوں کی تلاوت سنتے ہیں تو آپ کو بہت سارے الگ الگ انداز پڑھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں۔ یہ جو قرأت ہم پڑھتے ہیں یہ مشہور قرأت ہے، یہ قرأت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج کیا۔ قرآن ایک ہی انداز میں نازل ہوا جو اس وقت کی عرب کی زبان تھی۔ جو قرآن آج ہم سنتے ہیں یہ وہی عرب کی زبان ہے جس طرح حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، جس طرح ہم حیدرآباد میں ہیں تو ہماری حیدرآبادی لینگویج الگ ہے، بات کرنے کا انداز تھوڑا الگ ہے۔ آپ آندھرا پردیش کو چلے جائیں، ان کے بات کرنے کا انداز جدا ہے، الفاظ وہی ہوں گے لیکن ان کے بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ آپ مہاراشٹرا چلے جائیں، وہاں کے لوگ بھی اردو بولیں گے لیکن آپ کی اردو میں اور ان کی اردو میں فرق ہوگا۔ تو یہ جو لہجے تھے وہ چینج ہوتے گئے، تو 7 الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز میں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں بعض لوگوں میں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے کہ ہم جس طرح سے تلاوت کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، تم جس طرح پڑھ رہے ہو وہ غلط ہے۔ تو حضرت عثمان کو یہ جب پتہ چلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 7 نسخوں کو جمع کر لیا اور جمع کر کے ایک نسخے پر سب کو جمع کر دیا۔ وہ 7 نسخوں کو برخاست کیا کہ اس حبیب پاک نے اس کی اجازت دی تھی کہ تم اپنی اپنی زبان میں اس کو یاد کرو اور اپنی اپنی زبان میں اس کو پڑھو۔ آج بھی آپ کچھ قرائے کرام کو اٹھا کر پڑھیں گے، بہت سارے جہاں ہم کھینچتے ہیں وہ لوگ نہیں کھینچتے، بہت ساری جگہ پر ہم معروف انداز میں پڑھتے ہیں وہ مجہول انداز میں پڑھتے ہیں۔ جس طرح ہم والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ معروف انداز ہے۔ وہ لوگ سوڈان وغیرہ کے آپ قاریوں کو سنیں گے تو والضحیٰ واللیل اذا سجے، یہ مجہول انداز ہے، وہ اس طرح کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ لوگوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے کا سبب بن رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم کام کو اپنے دور میں انجام دیا، اور جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح آپ کو کامل الحیاء والایمان کہتے ہیں۔ حیا اسلام کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس حیا ہے، جس کے اندر شرم ہے، جو حیا کا پیکر ہے وہ ایمان والا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حیا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے اور حیا نہیں ہے تو اس کے پاس صرف آدھا ایمان ہے۔ جو شرم و حیا کا پیکر ہے، جس کے اندر حیا ہے، جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سمیٹے رکھتا ہے، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرتا ہے، فحش کلامی نہیں کرتا، بدگوئی نہیں کرتا، وہ آدھے ایمان کا مالک ہے۔ مکمل ایمان اگر کسی کے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہماری زبان گالیوں سے بھری ہوئی، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں سب کے سب گناہوں کی طرف لے جانے والے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔
جس کے اندر حیا نہیں ہے، جس کے اندر شرم نہیں ہے، وہ ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وصف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے جاتے تب بھی آپ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے، کپڑوں کے اوپر سے آپ غسل کرتے، پھر دوبارہ کپڑے پہن کر غسل خانے سے باہر ہوتے۔ اتنا حیا کا آپ لحاظ رکھا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس حیا کا عالم دیکھے، صبح صبح ہمارے پاس بنین پر نکل کر باہر چبوترے پر بیٹھنا، اس کو ہم برا نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بنین پر بچوں کو اپنے گاڑی پہ بٹھا کر اسکولوں کو چھوڑنے تک چلے جاتے ہیں لوگ۔ یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے ایمان والوں کا۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر شرم ہوتی ہے، جس کے اندر کامل حیا ہوتی ہے۔ یقیناً ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ چھپانا یہ ہر مرد کے لیے فرض ہے، لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں اپنے آپ سے انسان کو بچنا چاہیے وہاں بھی اپنے آپ کو انسان بچائے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے کاشان اقدس میں آرام فرما رہے، استراحت فرما رہے، لیٹے ہوئے ہیں، جس طرح ہم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، پیر ہمارے لمبے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کر ہم لیٹتے ہیں، حبیب پاک اسی طرح لیٹے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دیتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے کہ ابوبکر۔ حضور کہتے ہیں کہ اندر آ جاؤ۔ حضرت ابوبکر اندر آتے ہیں، حضور اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں جس طرح آپ تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کھٹکا ہوتا ہے، حضور پوچھتے ہیں کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے کہ عمر ہوں۔ حضور کہتے ہیں کہ اندر آ جاؤ۔ حضور حضرت عمر حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دستک ہوتی ہے، حضور پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ عثمان ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کھڑے رہو۔ حضور اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں، اور حضور کسی ایسی حالت میں نہیں تھے کہ حضرت عثمان آ جائے تو خطرہ تھا، صرف آپ کی جو پنڈلی ہوتی ہے، نیچے جو ٹخنے کا حصہ ہوتا ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ حبیب پاک نے اپنے آپ کو صحیح کیا، اپنی تہبند کو صحیح کیا، اپنی چادر کو صحیح کیا، اس کے بعد حضرت عثمان کو آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کمرے میں سے حضور کو مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب حضرت عمر حضرت عثمان حضرت ابوبکر چلے گئے، حضرت عائشہ حضور کے پاس آئی اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا جب ابوبکر آئے آپ جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی انداز میں بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے میں نے دیکھا آپ نے اپنے آپ کو سمیٹا، اپنی تہبند کو صحیح کیا اور عثمان کو آنے کی اجازت دی۔ وجہ کیا ہے؟ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عثمان اتنا حیا والا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان علیہ السلام سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ یہ مقام فرشتوں کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا ہے۔ اتنے حیادار، اتنے شرم والے حضرت عثمان غنی کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، حضرت عثمان کے جو ساتھ والے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حضرت عثمان کے گھر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایسے حیا کے پے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا ایک لقب جو سب سے مشہور، ذو النورین والبرہان، دو نور والے، یہ لقب دنیا والوں نے نہیں دیا۔ اس کے متعلق حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان کو ذو النورین دنیا والے نہیں کہتے، ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے پاس عثمان کا نام ذو النورین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ذو النورین کیا ہے؟ دو نور والے۔ اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دو شہزادیوں کا نکاح حضرت سیدنا عثمان سے فرمایا، اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ دو حبیب پاک کی بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا شان کیا عظمت ہے حضرت عثمان غنی کی، آپ دیکھیں پہلے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان سے، اور کچھ سالوں کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال ہو گیا، ان کا وفات کا دن آ گیا، انتقال کر گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ عثمان سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کرو۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان سے کرایا، اور اللہ کی کیا شان تھی کہ حضرت ام کلثوم بھی کچھ دنوں کے بعد وفات پا گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہونے لگے،
صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے آپ پر طعن بھی کیا، یا بعض لوگوں نے طعن کیا کہ دیکھو حبیب پاک نے ان کو 2 بیٹیاں دی اور دونوں کی دونوں ان کے نکاح میں آنے کے بعد وفات پا گئی۔ حضرت عثمان ان طعنوں کو سن کر اور دل برداشتہ ہوئے اور غم کی کیفیت میں چلے گئے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچی کہ عثمان کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی اور دونوں کی دونوں وفات پا گئی، حضرت عثمان کو یہ کہہ کر لوگ طعنہ دے رہے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، عثمان کی شان اور عثمان کا مقام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ میری 40 یا ایک روایت کے مطابق 100 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک کے بعد ایک انتقال کرتے جاتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتے جاتا۔ یہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور عثمان کو نکاح میں نے اپنی بیٹی اپنے آپ سے نہیں دی، بلکہ رب کا حکم تھا کہ تمہاری بیٹی کو حضرت عثمان کے نکاح میں دو۔ کتنا بڑا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ یہ ایسا شرف، یہ ایسی فضیلت حضرت عثمان غنی کے لیے ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں لے گئی۔ یہ فضیلت ملی تو صرف حضرت عثمان غنی کو ملی، اور قیامت تک یہ فضیلت کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ یہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ مقام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آشکار فرمایا، اپنی 2 بیٹیوں کو دے کر اپنا بھروسہ ان پر ظاہر کیا۔ اور حضرت حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کے لیے طواف کے لیے عمرے کے لیے گئے، کیونکہ اس وقت ابھی کفار کا مکے پر قبضہ تھا۔ حبیب پاک مدینے سے نکلے، حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، رک کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنایا۔ سفیر اس کو بناتے ہیں جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کو آگے بھیجا مکے کی طرف، اور جا کر کہو کہ ہم یہاں پر صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، ہم جنگ کے تیاری سے نہیں آئے ہیں، جنگ کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم مکۃ المکرمہ آئیں گے اور عمرہ کر کے واپس مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ لیکن کفار میں بڑی دہشت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آگے آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان گئے، بڑے وہاں کے جو اس وقت کے سرداران تھے ان سے بات کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں پہنچے، وہاں کے جو سردار تھے، ابو جہل اس میں تھا اور ابو سفیان اس میں تھے، یہ لوگوں کے سامنے جا کر حضرت عثمان غنی نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اجازت نہیں دے سکتے، ہم آپ لوگوں کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہاں عثمان تم آ گئے ہو، اب تم چاہتے ہو تو سامنے مکہ ہے، طواف کر لو، سعی ہے، صفا مروہ کی سعی کر لو، اگر خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنا چاہتے ہو تو نماز ادا کر لو، لیکن قافلے کو ہم آنے نہیں دینا چاہتے۔ حضرت عثمان کی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت دیکھے، حضرت عثمان فرماتے ہیں میں طواف اس وقت ہی کروں گا جب میرے آگے آگے رسول اللہ چلیں گے۔ اور ادھر یہاں 1400 صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ عثمان ابھی تک مکہ پہنچ گئے ہوں گے، عثمان نے طواف کر لیا ہوگا، عثمان نے سعی بھی کر لی ہوگی صفا مروہ کی، عثمان مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل بھی ادا کر چکے ہوں گے۔ یہ باتیں صحابہ کرام کے اندر چل رہی ہے، اور حبیب پاک کو کتنا حضرت عثمان پر بھروسہ ہے یہ دیکھیں۔ حبیب پاک فرماتے ہیں کہ عثمان میرے بغیر طواف کرنے والا نہیں ہے۔ ادھر حبیب پاک فرما رہے ہیں کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، ادھر اس حضرت عثمان فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ اتنا بھروسہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ان پر تھا۔ ایسے مقام والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 18 ذی الحجہ کو ایک پلاننگ کے تحت بلوائیوں نے شہید کر دیا، اور حضرت عثمان کو رسول پاک کے شہر سے کتنی محبت تھی دیکھیں۔ 3000 سے زائد لوگوں کا مجمع، 1000 مصر سے، 1000 کوفے سے، 1000 بصرہ سے لوگ چلے اس ارادے میں کہ ہم حضرت عثمان کو قتل کریں گے۔
آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا ان کا گھر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 49 دن 50 سے 1 دن کم تک آپ پر کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ اتنے دن بھوک اور پیاس کے عالم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک کمرے میں اپنے گھر میں بند رہ گئے۔ وہ عثمان جن کے مال و زر کی وجہ سے اسلام دور دور تک پہنچا تھا، جن کی سخاوت بڑی مشہور تھی، جنہوں نے جنت البقیع کی جگہ خریدی، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کر دیا، اس کنویں سے حضرت عثمان کے لیے قطرہ لانے کے لیے اجازت نہیں تھی۔ بلوائیوں نے سارے گھر کو گھیر لیا۔ اور یہاں صحابہ اور اہل بیت کی محبت دیکھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے کچھ کام سے باہر مدینے کے باہر تشریف لے گئے، تو حضرت علی نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پہرے داری کے لیے مقرر کیا۔ کہا کہ تم دونوں اس گھر کے دروازے پر کھڑے رہنا، حضرت عثمان پر آنچ نہ آنے دینا۔ حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان کے دروازے پر کھڑے، لیکن ظالم پیچھے سے دوسروں کے گھروں پر سے کودتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور حضرت عثمان کو معلوم تھا کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بشارت دی تھی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد کے پہاڑ پر ہے، حبیب پاک پر کے ساتھ حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے۔ پہاڑ جھومنے لگا۔ حبیب پاک نے پہاڑ کی چوٹی پر اپنی ایڑی کو مارا اور کہا کہ اے پہاڑ تھم جا، سنبھل جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہے۔ نبی رسول تھے، حبیب تھے، اور صدیق حضرت ابوبکر تھے۔ 2 شہیدوں میں حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے۔ حضرت عثمان کو یہ پتہ تھا، اور حضرت عثمان کو یہ بھی بشارت دی گئی تھی کہ اے عثمان، تم کو اللہ ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم اس قمیص کو نہ اتارنا۔ اس کے متعلق حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ وہ قمیص خلافت کی قمیص تھی، اب لوگ اس کو اتارنے کے لیے آئے، میں اس کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ رسول پاک نے مجھے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور حبیب پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے عثمان، تم کو جس وقت شہید کیا جائے گا تم اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہوگے، اور اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کو تم تلاوت کر رہے ہوگے۔ اور جب ظالم حضرت عثمان کے گھر میں کودے تو حضرت عثمان اس وقت تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ پر وار کیا گیا، حضرت عثمان غنی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کا خون اسی آیت پر جا کر گرتا ہے۔ اس سے حضرت عثمان کی شان بھی معلوم ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کئی سال پہلے کہہ کر چلے گئے کہ عثمان تم کو شہید کیا جائے گا، اس وقت تم قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، اس وقت تم کون سی آیت پڑھ رہے ہوگے، یہ بھی حبیب پاک نے حضرت عثمان کو بتا دیا تھا۔ یہ مقام حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے پاس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا سے ہم کو بھی کچھ حصہ عطا فرمائے، ان کی سخاوت کا ہم کو کچھ حصہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔